ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا جی اس کی وہ یہ ہے کہ یہ یکساں سلیبس کی ہے 2022 کا. اس میں تبدیلی ہوئی ہے اسلامیات کی کتاب میں, کچھ جو اسباق ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں, تو اس لیے طلباء کو تھوڑی اس میں پریشانی ہو رہی ہے اس کے جو اسباق ہیں اس کے سوال جواب ڈھونڈنے میں, اور باقی بہت ساری اور بھی دقت سے ہیں جو طلباء کو اس اسلامیات کو پڑھنے میں آ رہی. تو میں اس میں تھوڑی آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ لیکچر بنا رہا ہوں. اچھا جی, آج ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 3 ہے, وہ ہے ملائکہ, آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان. تو میرا خیال ہے کہ ان تینوں نام کے بعد والا جو آخری ورڈ لفظ ہے ایمان, اس سے اتنی بات تو کلیئر ہو گئی, یہ بات واضح ہو گئی کہ ملائکہ, آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان جو ہے یہ اس سبق کے اندر جو ہے وہ پڑھا جائے گا. اس میں جو سیکھنے والے اہم نکات ہیں وہ یہ والے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی ہے. اس کے بعد جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. اس کے بعد جو ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارے قول و فعل ہیں اس میں جو تضاد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے. اس کے بعد یہ جو تینوں نکات ہیں ان کا ہماری عملی زندگی کے اوپر کتنے اثرات ہیں وہ اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. مذکورہ عقائد جو ہیں یہ والے جو ہمارے ملائکہ, آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان ہے, ان کو ان کے جو مقاصد ہیں, ان کے جو عقائد ہیں اس کو اندر مضبوطی پیدا کرنا, اور قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو مطالعہ ہے اس کے رجحان کو بہتر کرنا. اور اس کے بعد عقیدہ آخرت جو سب سے اہم جو ہے اس سبق کا کہہ لیں کہ ایک نقطہ ہے, وہ ہم پڑھیں گے. اس میں ہم اپنی زندگی میں ذاتی زندگی کے اندر جو تبدیلیاں لائیں گے اور کیسی تبدیلیاں لائیں گے وہ اس سبق کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اب جو ہماری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوالات کے جواب بتانے ہیں. یہ دیکھیں ذرا غور کر لیں, یہ اس میں 5 مختصر سوال ہیں, 2 جو ہیں وہ کیا ہے اس میں تفصیلی جواب ہے. پہلا ہے فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں. دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام. فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی. آخرت کا معنی اور مفہوم. آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے. عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی اور ان کے اثرات تحریر کریں. ٹھیک ہے جی, یہ سوالات ہیں. میں تفصیل تھوڑی پڑھتا جاؤں گا اور یقیناً آپ کو ان سوالات کے جواب بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اس لیکچر کو مکمل اور اینڈ تک سنیں گے تو آپ کو یقیناً ان سوالات کے جواب بھی ملیں گے. اچھا, جو سب سے جو اس میں پہلا اس نے دیا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ملائکہ پر ایمان. ملائکہ پر ایمان کے اوپر آپ جب تفصیل لکھیں گے اس میں پہلا سوال بھی فرشتوں کے اوپر ایمان ہے. تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی, جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی اس میں یہ بات واضح کر دی گئی جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں, وہ کسی اور کا حکم نہیں مانتے. اور اس کی سب سے بڑی جو وضاحت ہے, جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں فراہم کر دی ہے. اب اس میں ان کے 3 اہم جو کام ہیں ہمارے لیے جو کیے گئے. ہم نے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے, اور اسی طرح ہم نے فرشتوں پر جب ایمان لاتے ہیں تو ہمارے عزت نفس کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہوتا ہے ایک. اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک فرشتے مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں اس سے انسان کے اندر یہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 اہم پوائنٹ ہیں جو ملائکہ کے اوپر ایمان لانے کے ہیں. اب اس کے بعد ہے آسمانی کتب ہیں. آسمانی کتب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اور دوسرا ویسے ایمان جو ہمارے پہلے 2 سوال ہیں, ایک فرشتوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانے کے 2 اثرات. فرشتوں پر ایمان لانا وہ قرآن مجید کے اندر حکم دے دیا گیا, اور فرشتوں پر ایمان لانے سے جو 2 تبدیلیاں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک انسان کا عزت نفس جو ہے اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. دوسرا اللہ کے فرشتے جب مدد کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے مدد اور نصرت ہمارے اوپر نازل فرما سکتے ہیں. اس کے بعد آسمانی کتاب. آسمانی کتاب پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے, اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہ آسمانی کتابیں 4 ہیں, اور ان 4 آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے جو ایمان ہے اس کا ایک بنیادی جزو ہے. اسی طرح اس میں 4 مشہور آسمانی کتابیں سوال بھی ہے, اس میں تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن مجید ہے. اسی طرح
سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ جو پیچھے ایک سوال جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے ان کی سب سے بڑی جو خوبی یہ والی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں. جو میں نے قرآن آیت بھی آپ کو سنائی, اس کا ترجمہ سنایا, اس میں ان کی جو فرشتوں کی ایک خوبی ہے وہ بیان ہو چکی ہے. اس کے بعد آخرت کا مفہوم, یہ شارٹ کویسچن بھی ہے اور یہ ایک پہلے ایک لانگ کویسچن بھی ہے. اس کا آخرت کا مفہوم بیان کرے, یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے, آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے, اس میں جو 3 اہم جزو ہیں جو ہمارے اندر تبدیلی لاتے ہیں. اس پر ایمان, آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے, آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور اس دنیا سے ہم نے دوسری دنیا میں چلے جانا ہے, اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس میں جو 3 اہم نکات ہیں وہ یہ ہے, عقیدہ آخرت پر انسان جب عقیدہ آخرت پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, عارضی زندگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ایک نئی زندگی شروع ہوگی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب مانگا. یہ ایک اہم چیز ہمارے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہمارے اندر آ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہے اس سے ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے. تیسرا اس میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے سے ہمارے اندر احساس ذمہ داری, حقوق کی ادائیگی, ذمہ داریوں کی جو ہے وہ اس کی پورا کرنا, وہ ایک احساس ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اسی طرح جو لانگ کویسچن یعنی کہ تفصیلی سوالات ہیں, آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق سارے کام کرتے ہیں, تو ان پر بھی ایمان لانا ہمارا ایمان کا جزو ہے, کیونکہ ہم اللہ کو اگر مانتے ہیں تو اس کی فوج کو, اس کی تمام مخلوقات کو بھی ماننا ہمارے اوپر فرض ہے. عقیدہ آخرت کی اہمیت میں نے بیان کر دی کہ عقیدہ آخرت